الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان ہے رہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان جو ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، سنت کو لازم پکڑو اور بدعت سے توبہ کر لو، سنت کو لازم پکڑو اور بدعت سے توبہ کر لو، دل اپنا نبی کی سنت پر قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ابوبکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ابوبکر و عمر عثمان و علی سب چلتے نبی کی سنت پر، دل اپنا نبی کی سنت پر قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اسلام دین کی راہ ہے یہ، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان جو ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، رواہ بخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے انکار کیا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت قولی، نمبر 2 سنت فعلی، نمبر 3 سنت تقریری۔ سنت قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ، رواہ مسلم۔ سنت فعلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، رواہ ابو داود صحیح۔ سنت تقریری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو، یعنی اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہو، تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ عن قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ، رواہ ابو داود صحیح۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سنت کی تینوں قسمیں ایک ہی درجے کی ہیں۔ جی ہاں، سنت کی تینوں قسمیں ایک ہی درجے کی ہیں اور شریعت میں حجت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سورے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ النساء۔ یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور اسی سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں،
پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سراسر تسلیم کر لیں۔ اور سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ آل عمران۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں حدیث کا اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ رواہ مسلم۔ بخاری شریف میں ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔
لہذا میں آپ سے زیادہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہ کام مردود ہے کا مطلب وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جو عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ احمد اور بیہقی کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا ان میں سے بعض زیادہ اچھی لگنے والی باتوں کو لکھ لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ ناقص ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ اپنے اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑے تھے، حالانکہ ایک واضح اور روشن شریعت لے کر کے میں آیا ہوں۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کے لیے کوئی بھی چارہ نہ ہوتا۔ اسے احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے، اردو میں مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا، جس نے بھی جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ کو میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ متفق علیہ، یعنی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
اور پھر بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرو، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اتنا سب سمجھنے کے بعد ہمیں ہمیشہ سنت کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر ایمان اور عقیدہ سنت مطابق نہیں ہے تو نیک اعمال جو بھی ہم نے کیے ہیں سارے بیکار ہیں، برباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہیں۔ کر عقیدہ اور عمل سنت مطابق ہے تو ٹھیک، گر عقیدہ اور عمل سنت مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ نیک اعمال سب بیکار ہیں، برباد ہیں۔ سب صحابہ اور امام سنت مطابق چلتے تھے رضوان اللہ علیہم رحمہم اللہ۔ سب صحابہ اور امام سنت مطابق چلتے تھے، جو نہ سنت پر چلے گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ چاہے مفتی یا بڑا عالم ہو سنت سے ہو دور، چاہے مفتی یا بڑا عالم ہو سنت سے ہو دور، وہ ہے ٹیڑھی راہ پر گمراہ ہے وہ بالضرور۔ مان یا مت مان اپنا فرض تھا کہنا کہا، یہ سیدھی راہ سن لے ٹیڑھی راہوں پر نہ جا۔ مان یا مت مان اپنا فرض تھا کہنا کہا، یہ سیدھی راہ سن لے ٹیڑھی راہوں پر نہ جا۔ کر عقیدہ اور عمل سنت مطابق مان لے، کر عقیدہ اور عمل سنت مطابق مان لے، ورنہ پچھتائے گا محشر میں یقیناً جان لے، ورنہ پچھتائے گا محشر میں یقیناً جان لے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔